رانا صاحب، یہ کیا کیا آپ لوگوں نے اور کیا لیگیسی آپ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آپ کے اتحادی ہوں؟ تحریک انصاف کو صرف علی محمد خان صاحب نہیں بولے، آپ کے اتحادی بولے، مولانا فضل الرحمان صاحب بولے، ہر طرف سے کنڈیمنیشن آئی۔ یہ کیا لیگیسی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرین گرفتار ہوئے ہیں؟ کس طریقے سے اپنی سیاسی لیگیسی کو پیش کر پائیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ لیگیسی کا سوال اس وقت پیدا ہوگا جب جو اسپیکر صاحب نے انکوائری کا حکم دیا، اس انکوائری میں کوئی چیز سامنے آئے گی۔ اور جہاں تک پارلیمنٹیرینز کی گرفتاری کا تعلق ہے تو آئی جی صاحب جن کو بلایا تھا آج وہاں پہ، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے باہر سے جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو یا جو بھی انہیں مطلوب تھے ان لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ تو اگر کسی انکوائری کے نتیجے میں اگر کسی کا پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر آنا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے تو بالکل اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ رات 2:30-3 بجے تک یہ جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے یہ کوئی عماج گاہ تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ جو ہے وہ چھپنے کی جگہ ہے، تو وہاں پہ کسی کا موجود ہونا وہ بھی خلاف معمول ہے۔ پارلیمنٹ کا جب اجلاس ہوتا ہے تو اجلاس کے بعد اور آفس ٹائم کے بعد وہاں پہ ماس وائے سیکورٹی کے اوپر جن لوگوں کی ذمہ داری یا ڈیوٹی ہے، کسی کو وہاں پہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر رانا صاحب، اب پارلیمنٹیرینز کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا جا رہا ہو، اسپیکر کو بتائے بغیر گرفتار کیا جا رہا ہو، قانون کی پاسداری کیے بغیر گرفتار کیا جا رہا ہو، اور جس قسم کے بوگس مقدمے اور ایف آئی آر سے اگر آپ دیکھیں کہ پنجوتا صاحب نے حملہ کر دیا، گن لے کر آئے تھے، پولیس کو دھمکیاں دی کہ ایک اور 9 مئی اس قسم کی ایف آئی آر ہو رہی ہے، تو پارلیمنٹیرین کیا کریں؟ پولیس سے کہا ہمیں گرفتار کر لو، لے جاؤ؟ نہیں تو بوگس مقدمات اگر درج ہیں تو وہ جا کے عدالتوں میں لڑے جائیں گے یا پارلیمنٹ میں لڑے جائیں گے۔ وہ اگر کسی کے خلاف بوگس مقدمہ ہے تو سیاسی کارکن کی تو یہ شان ہے کہ وہ گرفتاری دے اور اس کے بعد عدالت میں جو ہے وہ اپنا مقدمہ لڑے۔ ہم لڑتے نہیں رہے ہیں، باقی لوگ لڑتے نہیں رہے ہیں، کوئی انہوں نے کوئی انوکھے مقدمے لڑنے ہیں۔ اگر کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہے، یہ جھوٹے مقدمے نہیں بناتے رہے، مگر صاحب آپ کے ساتھ جو غلط ہوا، ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری چیزیں بھول گئی ہیں ان کو۔ رانا صاحب، اگر مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی نے مزید پستیوں پر جانا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر غلط مقدمے، غلط گرفتاریاں ہوئی تو ایک اور پستی دیکھے، ایک اور نیچے جمہوریت جائے، پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرین گرفتار ہو رہے ہوں، جلسے کی ٹائمنگ نوٹ کی جا رہی ہو۔ 8 سپٹمبر کو نہیں شاہ زیب، مجھے آپ یہ بتائیں، 8 سپٹمبر کو جو پستی جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، اس پستی کے نیچے اور پھر کون سی پستی ہے؟ وہاں پہ جس قسم کی گھٹیا گفتگو کی گئی ہے، جس طرح سے نہ خواتین کا لحاظ کیا گیا، نہ کسی صحافی کا لحاظ کیا گیا، اس پستی سے پرے اور کون سی پستی ہو سکتی ہے جو 8 سپٹمبر کو جو ہے وہ ایک سیاسی جلسے کے نام پہ جو ہے وہ کی گئی ہے؟ اور اب اس سے اور گھٹیا پانی یا پستی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر رانا صاحب کل رات تک وہ درست کہا ہے، مگر کل رات تک تو پوری قوم کنڈیم کر رہی ہے، پوری قوم کنڈیم کر رہی ہے۔ مگر رانا صاحب کل رات تک تو پی ٹی آئی اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے جو کہا ٹھیک کہا ہے۔ مگر کل رات تک تو تحریک انصاف بھی ہمیں ڈیفینسو پہ نظر آ رہی تھی نا۔ کل ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر سیف صاحب، وہ کہتا ہے اگر کوئی غلط بات ہے تو مقدمہ کر دیں علی امین گنڈا پور پر۔ اب تقریر علی امین گنڈا پور صاحب کریں، آپ گرفتار پارلیمنٹیرینز کو کر لیں، تو آج پارٹی ساتھ کھڑی ہو گئی علی امین گنڈا پور کے، تو فائدہ ہوا کہ الٹا تنقید اب حکومت پر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر اگر کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ اگر غلط تقریر کیا تو مقدمہ درج کریں، مقدمہ درج ہو گیا۔ جب مقدمہ درج ہوگا تو اس میں گرفتاری بھی ہوگی، عدالت میں ٹرائل بھی ہوگا، وہاں پہ یہ اپنا موقع پیش کریں۔ اگر یہ صحیح ہوگا تو بری ہو جائیں گے، ضمانت ہو جائے گی، اگر کسی نے کچھ کیا ہے ثابت ہوگا تو اسے سزا ہو جائے گی۔